آیت کریمہ نمبر 73 سورۃ الاعراف۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، آج کے ان آیات میں اللہ نے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، سبق کے لیے قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے کہ قوم سمود کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے ہم نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قوم کی آ کر دو طرح کی اصلاح کی۔ ایک قوم شرک میں ڈوبی ہوئی تھی، شرک کے مقابلے میں توحید کا درس دیتے رہے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے دیا، نوح علیہ السلام نے۔ دوسرے نمبر پر قوم دنیا میں ڈوب کر، دنیا میں غرق ہو کر اللہ اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے تھے، غفلت کی زندگی گزارتے تھے، دنیا ہی ہے، کھاؤ پیو مستی کرو۔ اللہ نے، پیغمبر نے ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جس رب نے نعمت دی اس کے بندے بنو، نعمت کی بھی قدر کرو، نعمت دینے والے کی قدر کرو۔ اسی تنبیہ میں فرمایا یاد رکھو یہ جو تمہارے پاس زمینیں ہیں، باغات ہیں، جائیداد اور دولت ہے، یہ تمہارے ہی بھائی قوم عاد کا چھوٹا ہوا سامان پر پڑا ہوا ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کیسے غرق ہوئے ہیں، عبرت نہیں حاصل کرتے ہو؟ اور پھر اللہ نے تمہیں کیسا ہنر دیا کہ بڑے بڑے انجینئر
زمینوں پر کیسی بلڈنگیں قائم کرتے ہو، پتھروں کو تراش کر کے تم عجیب قسم کے حادثات پروف مکان بناتے ہو۔ قوم عاد کا حشر دیکھو، وہ ان کو کون بچا سکا اللہ کے عذاب سے؟ باز آؤ اور غرور و تکبر نہ کرو۔ قوم نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں نشانی دے دو۔ بڑے عرصے کے بعد ایک اور نشانی مانگی۔ پہلے پیغمبر نے بڑی نشانیاں پیش کی، اور وہ نشانی بھی اللہ نے صالح علیہ السلام کو ایک اونٹنی کی شکل میں عطا کی ہے۔ وہ اگلی بات، اور قوم کی تباہی اور اونٹنی کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا وَإِلَىٰ سَمُودَ، اور قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم، ان کے بھائی، صالحاً، صالح علیہ السلام کو، انہی کا بھائی، انہی کے قوم میں سے، انہی کے برادری کا پیغمبر۔ قال، پیغمبر نے آ کر یہ فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، اعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی اور الہ، کوئی اور مشکل کشا، کوئی اور حاجت روا، کوئی نفع نقصان دینے والا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں، غیرہ، اس اللہ کے علاوہ۔ قد جاءتکم، پکی بات ہے، آ چکی ہے، قوم تمہارے پاس، بینتن، ایک واضح دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ وہ کیا؟ ہادی، یہ ہے ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، لکم، تمہاری لیے، عبرت کے طور پر، آیتن، یہ اللہ کی نشانی ہے، اور فذروہا، پھر اس کو چھوڑ دو کھلی زمینوں میں، باغات میں، تأکل، کھاتی پیتی رہے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں چرتی رہے، ولا تمسو، مت چھونا، ہا، اس اونٹنی کو، بسوء، ان غلط نیت سے، غلط ارادے سے ہاتھ بھی نہ لگانا، اگر لگاؤ گے تو فَيَأْخُذَ، پھر پکڑے گا اللہ کم، تمہیں، پکڑے گا تمہیں، عذاب علیم، درد دینے والا عذاب۔ اور نمبر 2 فرمایا، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اِذْ جَعَلَ، جب اللہ نے بنا دیا، کم، تمہیں، خلفاء، نائب، بادشاہ، مالک، زمینوں کا، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وَبَوَّأَكُمْ، اور ٹھکانہ دیا، کم، تمہیں، اللہ نے، فی الارض، زمین میں، یہ ٹھکانے اللہ کے دیے ہوئے ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس زمین کے نرم حصے سے، قصوراً، بڑے بڑے محلات، وَتَنْحِتُونَ، اور تم تراشتے ہو، الجبال، بڑے بڑے پہاڑوں کو، بیوتاً، گھروں کے طور پر، حادثات پروف مکان۔ نمبر 3، فَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی طرح طرح کی نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں دیں، پھر بندے بنو، وَلَا تَعْثَوْا، مت چلو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد برپا کرتے ہوئے، ظلم زیادتیاں کرتے ہوئے، بدماشیاں کرتے ہوئے، مت چلو زمین میں۔ یہ پیغمبر کی دعوت آپ نے سن لی، آگے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وہ آپ نے کل پرسوں بھی سنا، جو 2-4 پیسے والے ہوتے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ میری بدماشی دنیا والی ڈوبتی ہے، تو یہ دین والوں کا مقابلہ شروع کر لیتا ہے۔ قال الملأ، وڈیروں نے کہہ دیا، سرمایہ دار اور جاگیردار نے کہہ دیا، کون؟ الذین استکبروا، وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے، میں بڑا، میری جائیداد، میرا مال، میرے نوکر چاکر، من قوم، اس کی قوم میں سے، وہ کہنے لگے، للذین، ان لوگوں کو، استضعفوا، جن کو کمزور بنایا گیا تھا، نوکر چاکر غریب، ان کو کہنے لگے،
لمن اس طبقے میں سے آمن جو ایمان لے آیا صالح علیہ السلام پر منہم ان میں سے، ان کو بڑے حقیرانہ کہتے ہوئے اتعلمون کیا تمہیں پتہ ہے ان صالحن کہ بے شک صالح مرسل اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، من ربی اس کی رب کی طرف سے۔ قالون کمزور طبقے نے کہا انا بے شک ہم بما اس دین کے اوپر ارسل بھی جس کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا گیا مؤمنون ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم نے پیغمبر کو بھی مانا، اس کا دین مان لیا۔ قال الذین استکبروا کہا ان لوگوں نے جو بڑے بنتے تھے ہم تو نہیں مانتے ہیں، انا بے شک ہم بالذی اس بندے کو آمنتم بھی جس پر تم ایمان لائے کافرون ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کی نبوت کا رسالت کا انکار کرتے ہیں، اس کے دین کو کون مانے گا؟ اللہ وہ آگے پھر ان کا انجام آپ کل آپ سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے عبرت کے لیے بڑے بڑے واقعات بیان کیے ہیں۔ ابھی تسلسل میں سورۃ اعراف میں یہ تیسرا واقعہ آ رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ آیا، یہ قوم سمود کا واقعہ۔ سمود اور عاد دو بھائی تھے، ان کا باپ ارم تھا، قرآن نے اس کو ذکر کیا آخری پارے میں۔ تو ارم کی اولاد تھی، ایک بیٹا عاد تھا، ایک سمود تھا۔ عاد کی اولاد پھیلی، اس کی اولاد کی اولاد پھیلی، اس کی اولاد کی اولاد پھیلی، تو اس کو قوم عاد کہا جانے لگا، کیونکہ ان کے اوپر باپ دادا عاد تھا۔ صالح کی سمود کی اولاد پھیلی، اس کے بچے بچیاں، آگے سلسلہ بڑھتے بڑھتے ایک ٹھیک ٹھاک خاندان بن گیا، قوم بن گئی، اس کو قوم سمود کہتے ہیں۔ تو اوپر باپ ان دونوں کا ایک ہے ارم، ارم ذات العماد، اور ارم والے یہ قوم عاد اور قوم سمود بڑے قداور لوگ تھے۔ ارم بھی بہت بڑا قداور تھا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسے شہروں میں قداور لوگ کم پیدا کیے گئے، بڑے قداور تھے۔ وہ قوم عاد کا قد آپ نے سنا، کھجور کے درخت اتنا قد، قوم سمود کا بھی تھا۔ یہ عرب کے قوم سمود کا آج تذکرہ آ رہا ہے، قوم عاد کا تذکرہ سنا جب انہوں نے بدماشی کی ہے، مال جائیداد پہ طغیانی کی ہے، اللہ کی نعمتوں پہ کھا کر خرمستیاں شروع کر دی ہیں، تو اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، ہوا کا عذاب لایا، وہ بھی 7 راتیں 7 دن اور 8 راتیں تک، 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک لگاتار قرآن نے کہا سورت میں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک چیخ آئی، سب کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیے، زمین تہ و بالا کر دی تھی۔ ان کے مقابلے میں عرب کے شمال مغرب میں، وہ اس خطے میں تھوڑے سے رہتے تھے، اس ادھر یہ دوسری دد پوترے رہتے تھے، دادا ایک ہے نا، ارم ایک ہے، نیچے قوم عاد ادھر، قوم سمود ادھر، اور یہ عرب کے شمال سے لے کر مغرب تک پھیلی ہوئی قوم تھی۔ اور ان کا مرکزی شہر ہے، اللہ، شمال سے مغرب تک پھیلا ہوا بڑا علاقہ ہے، حجر مرکزی شہر تھا، جس کو آج دنیا کہتی کیپٹل، دارالخلافہ، مرکزی شہر، باقی دائیں بائیں اس کے ساتھ چھوٹے موٹے شہر لگتے رہتے ہیں، مرکزی شہر جو تھا وہ حجر تھا۔ قرآن نے اس کے اوپر پوری ایک مستقل سورت بھی اتاری ہے، سورت حجر 14ویں پارے میں۔ اور اب بھی وہ حجر کی بستیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے نبی آگے گئے تھے یورپ کے خلاف، تو اس حجر کی بستی کو کراس کر کے نبی گئے تھے، اسی لیے میں نے عرض کیا اس کی اونٹنی کا تذکرہ اور باقی بات کل آ جائے گی۔ ان علاقوں کو نبی نے کراس کیا ہے، اور وہاں کھنڈرات بھی تھے ان قوموں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے قوم سمود کے کھنڈرات، اور کچھ مکان بھی تھے، بڑی بڑی چٹانیں تھیں، ان کو تراش کر کے
اور ان کے اندر مکان بنائے ہوئے تھے، اور صرف تراش کر کے مکان نہیں، تراشے بھی بڑے خوبصورت انداز میں، کنندہ کاری تھی۔ اور نمبر 2، اس پہ کتبے لکھے ہوئے تھے، یہ جیسے بڑے بڑے محل آج کل ہمارے نہیں ہیں، یہ فلاں ابن فلاں کا محل ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے۔ ادھر ہمارے ہاؤس نہیں ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے، جگہ جگہ دیکھنے میں نظر آتے، وہ آپ کے بھی علم میں۔ تو یہ ہاؤس کے نام سے اپنی بلندیاں ظاہر کرتے تھے، اب بھی پائے جاتے ہیں یہی ہاؤس۔ مری کی طرف جائیں تو ہر گلیات میں گزرتے وقت یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ فلاں ہاؤس ہے، یہ نشانات اب بھی موجود ہیں۔ کس کے؟ ان کے نہیں، موجودہ دور کے ہاؤس ہیں۔ اور اب بھی آدمی اور روڈوں پہ جائے تو بڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ لڑا کے یہاں ایبٹ آباد ہری پور کے درمیان میں یہ بلند خان ہاؤس ہے، یہ شیر خان ہاؤس ہے، یہ بستی شرحان ہاؤس ہے، یہ فلاں، اور آپس میں لڑ لڑ کر تباہ ہو گئے ہیں۔ ہاؤس بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، اور لگا ہوا ہے، وہ ابھی اٹھ کر چلا گیا ہے۔ دوسرے ہمارے بزرگ بھی، ان کے والد بھی نہیں، وہ اچھا جانتے ہیں، تباہی پھیلی رہتی ہے ان کی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ان کی بھی بڑی بڑی بستیاں تھیں، ان پہ کتبے لکھے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں وہ کتبے دیکھے، کتبے لکھے ہوئے تھے، اور بڑے عجیب شعر، نخرے کے، تکبر کے شعر لکھے ہوئے، اپنی یادگاریں۔ اور قرآن نے اس کا ذکر کیا دوسری، اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون۔ ہر بلند ٹکڑا جب آیا نا پہاڑی ٹکڑے پر، ایک نے اپنا گیسٹ ہاؤس بنایا، ریسٹ ہاؤس بنایا، اور اس پہ لکھا ہوا تھا یہ فلاں ابن فلاں کا، بڑے عجیب عجیب اشعار لکھے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستی کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا، ان کے کتبے نظر آ رہے ہیں، دیکھو اللہ نے عبرت کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو ہجر کی بستی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے، وہ کل آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں گی۔ اللہ نے ادھر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کہ قوم اللہ کو بھول کر غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگ گئی ہے۔ غیر اللہ سے مراد نبی کو اللہ کے برابر کا درجہ دے دیا، ولی کو اللہ کے برابر کا درجہ دے دیا، شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ نفع دینے والا اللہ، وہ کہتے فلاں بزرگ بھی دیتا، نقصان دینے والا اللہ، کہتے فلاں بزرگ بھی کرے گا، بگڑی بنانے والا اللہ، وہ کہتے فلاں بزرگ بگڑی بنا دیتا ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں کھری قسمت کھوٹی قسمت کر کھری، بری بری نعرے لگتے ہیں، کھوٹی قسمت کر کھری، اور بری نہیں کھوٹی قسمت کھری کرے گا، کھوٹی قسمت کو کھری کرنے والا اللہ، قسمتیں بنانے والا اللہ، نیچے کرنے والا اللہ، بلندیوں پہ لے جانے والا اللہ ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے شرک بھی چلتے تھے، تو پیغمبر نے آ کر ایک توحید کا درس دیا۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں میں رہ کر اللہ کو نہ بھولو، اللہ کے بندے بنو، نعمتیں جس کی کھاتے اس کے مطیع بنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کمال کا انداز ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھانے میں دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے، بڑی عاجزی کے ساتھ۔ صحابہ دیکھتے تو وہ بھی وہی انداز اختیار کر لیتے تھے، وہ اعتراض نہیں۔ لیکن کافر جب آئے ہوتے تھے دسترخوان میں، ان کو ساتھ بٹھایا جاتا، آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ چونکہ کافر کو اس نیت کے ساتھ ساتھ بٹھانا جائز ہوتا ہے کہ ہمارے قریب ہو جائے ذرا، تاکہ ہم اس کو سکھا سکیں آگے۔ تو کافر اعتراض کر دیتے ہو، ایک کیسے بیٹھی ہو، بڑے محتاج اور عاجز، ایسے مسکین بن کر بیٹھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں مسکین ہوں، وہ ہے عطا کرنے والا، میں محتاج ہوں، وہ احتیاج پوری کرنے والا، میں اس کے سامنے عاجز نہ بنوں تو کس کے سامنے بنوں گا؟ نبی نے یہ ہمیں درس دیا، فرمایا میں اس کی نعمت کا بھی محتاج، اس رب کا بھی محتاج ہے۔ یہ انسانیت ہے، اور بندے کو یہی ہونا چاہیے، ربا نعمت تو نے دی، نعمت کی بھی قدر، نعمت دینے والے کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ اور ان لوگوں کو یہی کہا پیغمبر نے، قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
اللہ فرماتے ہیں میں نے قوم سمود کی طرف انہی کا بھائی، انہی کے خاندان، انہی کی برادری سے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال پیغمبر نے قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کو سجدہ، اللہ ہی کی ساری پوجا پاٹ ہو۔ ما لکم من الہ، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ، الہ کے معنی پرسوں ترسوں بھی گزرے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، عزت ذلت دینے والا، بچے بچیاں دینے والا، غیرہ سوائے اللہ کے، یہ اللہ کرنے والا ہے، تم نے ادھر ادھر کیا کر دیا؟ لوگوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل آج ذکر آ رہی ہے اور کل اس کے نتیجہ آئے گا۔ پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا ہوتا ہے، ہر پیغمبر کو معجزہ دیا ہے جو اس کی صداقت کی دلیل بنتا ہے، ایک معجزہ دوسرا معجزہ، لیکن لوگوں نے کہا نہ ہماری مرضی کا معجزہ ہو جائے۔ تمہاری مرضی کا کیا معجزہ؟ پہاڑی علاقہ تھا، دودھ کی قلت تھی، کہنے لگے ہماری اونٹنی کے شوقین لوگ تھے، بڑے بڑے محل تھے، اونٹ رکھتے تھے، مالدار لوگوں کی عادت ہوتی بڑا جانور اونٹ ہی ہو، عرب میں آج بھی پایا جاتا ہے، اور لوگ اونٹ کو مال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں باقی یہ بکری شکری کوئی مال شال نہیں ہے، المال الابل، مال تو اونٹ کا نام ہوتا ہے، باقی کیا چیز ہے۔ انہوں نے بھی کہا اونٹنی دے دو۔ یہ سامنے چٹان ہے بہت بڑی، پہاڑ میں درے میں بہت بڑی چٹان، یہ چٹان پھٹے، اندر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی باہر نکلے، پھر اس کے بعد اس حاملہ اونٹنی ہمارے بعد آ کر بچہ جنم دے، پھر اس کا دودھ ہو، ہم اپنی مرضی سے دودھ نکالیں، ساری بستی والے جتنا دودھ نکالتے نکالیں، کسی کو کلو ضرور 2 کلو، ہم اس دودھ پئیں کھائیں، پھر پتہ چلے گا تو نبی ہے۔ عجیب بات کہہ دی، پیغمبر نے بار بار کہا یہ منہ مانگا معجزہ نہ مانگو، اس کے بعد تم نے ناقدری کی عذاب الہی ہوگا، یہ آخری حد ہوتی ہے، اس کے بعد عذاب الہی ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے کہا منہ مانگے معجزے کے بعد عذاب آئے گا، نہ مانا تو قوم نے کہا لا نہیں مانیں گے لاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، صالح علیہ السلام نبی بھی محتاج کس کا؟ اللہ کا، معجزہ دکھانے بھی محتاج اللہ کا۔ جب نبی محتاج ہے ساری دنیا محتاج ہے، اگر احتیاج سے بچا ہوا تو ایک اللہ۔ پیغمبر نے دعا کی، دعا قبول ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر لوگوں کو جمع کرو، پہاڑ سامنے ادھر میدان میں آ جائیں، سارے دیکھیں، چٹان پھٹی، اللہ اندر سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی لمبی تڑنگی بو اونچی نکل کر آ گئی ہے، اونٹنی آ گئی ہے، اللہ اونٹنی آ گئی ہے، اب مانو۔ اور قرآن کہتا ہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی واضح دلیلیں آ چکی ہیں، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اللہ نے دی تو اللہ کی ہے نا، اللہ کی طرف جس چیز کی نسبت ہو، ہم بھی کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا بندہ مطلب اس کا لحاظ رکھو، اللہ کی طرف نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے اس کا لحاظ رکھو، گھر باہر بھی ہے، اس کو تشریف کہا جاتا ہے، اضافت نسبت شرافت کی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کی اونٹنی ہے، لکم تمہارے لیے آیتن قدرت کی نشانی ہے۔ تو پھر اگلی بات، اب اونٹنی چرے گی، ظاہر بات ہے بڑی اونٹنی ہے تو کھائی پیے گی بھی، تو تاکل فی ارض اللہ، اس کو چھوڑو زمینوں میں چرتی رہے، یہ نہ کہتے نا میرا فصل کھا لیا، میرا فصل کھا لیا، میری طرف آ گئی میری، نہیں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، غلط نیت سے اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ہاں مارنا قتل کرنا نہیں، ہاں دودھ کی دہنی کی نیت سے ہاتھ لگانا، دودھ کا ذکر آئے گا بعد میں۔ اس نے اونٹنی جنم دے دی، اور پھر لوگ دودھ اپنا لیتے تھے، وہ چر کر صبح بھی آتی، دوپہر کو بھی آتی، شام کو بھی آتی تھی، کوئی صبح اپنا برتن دوڑ کر نیچے بیٹھ جاتا، وہ دودھ دوتا، دوسرا آتا، تیسرا آتا، ساری بستی، دوپہر کو پھر آ جاتی، دوپہر کو بھی دودھ نکالو، روٹی کھاؤ، جو کچھ کرتے دودھ، شام کو پھر آ جاتی تھی، مزے کرو کھاؤ پیو، لیکن اللہ کی قدرت کو مانو۔
اور فرمایا اس کو غلط نیت سے ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب تمہیں پکڑے گا، اور دردناک عذاب کل آنے والا ہے۔ پھر انہوں نے لگایا، اللہ نے برباد کیا اس قوم کو۔ اور آگے پیغمبر نے کہا ایک تو یہ معجزہ ہے، نمبر دو جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اللہ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں۔ پیغمبر نے کہا وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، اجعلکم خلفاء من بعد عاد، اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان زمینوں کا مالک بنایا۔ قوم عاد ادھر غرق ہو گئی، یہ علاقے بھی تمہارے، قوم عاد کے علاقے بھی تمہارے، تم بادشاہ بن گئے ہو۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا ہے، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم بڑی آسانی کے ساتھ نرم زمین، ان کے آگے علاقے میں سمندری زمین تھی، نرم، سمندر کی نیچے پانی ہے، اب بھی ادھر کھودو تو نیچے کیا آتا ہے؟ پانی۔ ہمارا خود اپنا چشمہ جب تھوڑا سا کھودا، چیک کرنے کے لیے 7 فٹ کے اوپر پانی آ گیا۔ یہاں جب مسجد تعمیر کے ہم نے کہا تھوڑا سا تہانہ بناتے ہیں، ضرورت پیش ہو جائے، تھوڑا سا کھودا، نیچے پانی، تہانہ بنتا ہی نہیں، جاؤ نیچے پانی، اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرنے والا کون؟ کوئی کہے گا کہ میں انجینئر ہوں، نہیں نہیں، تیری انجینئرنگ کی فیل ہے، اتنا بڑا وزن لادا ہوا ہے، یہ نرم زمین کے اوپر بلڈنگ کو ٹھہرانے والا اللہ نے اس کا ذکر کیا، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اس نرم زمین کی نرمی کے اوپر تم بڑی بڑے محلات بناتے ہو، ذرا دیکھو یہ محلات ٹھہرانے والا کون، ان میں تمہیں بسانے والا کون، عیش و عشرت کرانے والا کون۔ اور وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور بڑے بڑے پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر کے تم اپنے مکان بنا لیتے ہو، کنندہ، نقش کنندہ، کشیدہ کاری والے، کتبے لگے ہوئے ہوں۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی اور نعمتوں کو یاد کرو، مال ہے، غلے ہیں، تجارت ہے، سب کچھ ہے۔ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے نہ چلو کہ یہ ظلم وہ ظلم، یہ شرک وہ شرک، یہ کام نہ کرو۔ آگے کچھ لوگ صالح علیہ السلام پر غریب لوگ مان گئے، واقعتاً اللہ کا پیغمبر ہے، سچا ہے، لیکن بدماشوں نے کہا ہماری بدماشی چلی جائے گی، ہم اس کے تابع لگ جائیں۔ بدماشوں نے، وڈیروں نے کہا، مالداروں نے کہا، جاگیردار اور سرمایہ دار غریبوں کو کہنے لگا، قال الملأ الذین استکبروا، وڈیرے کہنے لگے جو اپنے آپ کو بڑا بناتے تھے، من قومی، للذین استضعفوا، اس طبقے کو جن کو کمزور سمجھا گیا ہے، غریب سمجھا گیا ہے، ان کو کہنے لگے، اوئے لمن آمن منہم، ان میں سے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ آگے مومنوں نے کہا غریب ہے لیکن ایمان کی دولت ہے، عظمت والا ہوتا ہے، جاگیر میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دنیا میں غرق ہے بیچارہ۔ انہوں نے باغے کہا قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، پیغمبر جو دین لے کر آیا ہم اس کو دل سے مانتے ہیں، جو یہ لے کر آئے مانتے ہیں، ہم اس کی نبوت مانتے ہیں، اس کی رسالت مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں۔ بڑے نے کہا اوے تم پاگل ہو گئے ہو، بیوقوف ہو تم، بڑے ہم، سمجھدار ہم، دنیا کی کھیلیں ہمارے پاس، دنیا کا اونچ نیچ ہمارے پاس، دنیا کے پیچ و تاب ہمارے پاس، ہم تو نہیں مانتے ہیں، تم بیوقوف ہو گئے ہو، تم ستی ذہن کے لوگ ہو۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ستی ذہن، یہاں نہیں ہے، قال الذین استکبروا، بڑے لوگوں نے کہا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، جس پیغمبر کو تم مانتے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، ہم سمجھدار ہیں، تم سمجھدار ہو، تم ہلکے لوگ ہو۔ انہوں نے کہا ہلکے نہ سمجھ ہمیں، ہم ایمان لے آئے اللہ کے نبی پر بھی، اللہ پر بھی، اللہ کی دین پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا غرور کیا، اس غرور کے بعد نتیجہ کیا نکلا وہ کل آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ ہم سب کو غرور سے، تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی، اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ یا اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے جتنے اعزاء اقارب قریب بعید زمانے میں فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی روحوں تک اس قرآن کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما،
اس راستے کی تیاری اور فکر ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت کے طفیل حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ تو سہولت کے فیصلے فرما، اپنی آزمائشوں سے نقمتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، آفات سے بلیات سے شر سے فساد سے محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما۔ دو تین احباب نے بیماروں کے لیے دعا کا کہا، اللہ ان کی بیماری کو شفا نصیب فرما، ان کے اعزاء قارب جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفا نصیب فرما، جو اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں اللہ ان کی کو بھی سکون نصیب فرما، جو بے چین ہیں ان کو چین نصیب فرما، جو روحانی مریض ہیں جسمانی مریض ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے درس کے ساتھی متین صاحب بیمار ہیں، دعا فرما اللہ ان کو بھی صحت دے اور ساتھیوں کو بھی اللہ صحت عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن کی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ وسلم۔